الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ لیکن جو گناہ کے کام ہو ان میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو، اور اگر کوئی ظلم کی بات ہو اس میں بھی ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نیکی کے کاموں میں اللہ رب العزت نے تعاون کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں سے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان جانوروں کا جن کو کھانا حرام ہے، یعنی فی نفسی ہی تو وہ جانور حلال ہیں، لیکن کچھ پابندیوں کے ذریعے یا دوسری چیز کے ذریعے جو دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی حرمت لازم قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر میتہ۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں، وہ حلال جانور جو مردار ہو وہ حرام ہے۔ مثلا مردار کا مطلب، میتہ کا مطلب یہ ہے، شریعت نے جانوروں کو جو ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے اس طریقے کے علاوہ اگر وہ جانور چلا جائے اور اس کی روح پرواز کر جائے، مر جائے، اسے مردار کہا جاتا ہے۔ مثلا ہماری شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جانور کی 4 رگیں کٹیں، حلق کے ذریعے، گردن کے ذریعے، گلے کے ذریعے اس کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو ہر وہ جانور جو اس کے علاوہ مر جائے، خود بخود مر گیا، مثال کے طور پہ اس کی روح پرواز خود بخود کر گئی تو مردار ٹھہرایا، تو اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام میتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر میتہ یعنی مردار کا کھانا۔ آگے فرمایا والدم، اور خون کو حرام قرار دیا گیا۔ خون سے مراد یہاں پہ دم مصفوح ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ دم مصفوح کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، بہت جوش کے ساتھ جو خون نکلے اس خون کو دم مصفوح کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اب وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہے، اور اس کو خون کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، وہ بالکل ناپاک ہے، اس کو دم مصفوح کہا جاتا ہے۔ پیچھے جو ذکر کیا ہے کہ میتہ حرام ہے، میتہ مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن 2 مردار ایسے ہیں جس کے کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وہ 2 مرداروں میں سے ایک مردار مچھلی ہے اور دوسرا فرمایا ٹڈی ہے۔ مچھلی اگر اس کو ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، اس کو کھانا استعمال کرنا بالکل حلال ہے، وہ حلال، اس کو کھا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن وہ مچھلی بعض علماء فرماتے ہیں، بلکہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر مچھلی دریا کے اندر، پانی کے اندر مر گئی، مرنے کے بعد خود بخود وہ پانی کے اوپر الٹا ہو کے تیرنے لگ گئی، فرمایا وہ مچھلی جو ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کو انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ نے مچھلی کو شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد وہ فوراً مر گئی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ ذبح کرنے کی نوبت نہیں بھی آئی۔ اسی طریقے سے
ٹڈی آپ حضرات جانتے ہیں، پرانے لوگ شاید جانتے ہوں گے، ان کے زمانے میں آئی ہے، ہمارے زمانے ہم نے تو دیکھی نہیں ہے۔ وہ ٹڈی جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے تو وہ مردار بھی حلال ہے۔ مقصد ہے اس کے سر کو توڑا جائے اور اس کو پکا کر انسان بھون کر کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ ان دو مرداروں کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس کے علاوہ جو مردار ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ حرام ہیں۔ آگے فرمایا والدم، اور دم سے مراد خون، دم مسفوح جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون تیزی سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہے۔ ہاں وہ خون جو گوشت میں ہوتا ہے، جانور کے گوشت میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ پاک ہے، اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اور اس کو استعمال کرنا پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام، غیر اللہ کا نام جس جانور پر بلند کیا جائے وہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنا حرام ہے، اگرچہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہی اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ بتوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی جانور کو ذبح کرتے تو کسی بت کا نام لیا کرتے تھے، تو وہ اگر حلال جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ اس کا گوشت ایسے ہے جیسے کتے کا گوشت ہے، حرام ہے، اس کو انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نام تو اس پر اللہ کا لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے، لیکن اس جانور کو کسی کے ساتھ نامزد کر دیا جائے، جیسے مشرکین مکہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے بعض جانوروں کو بتوں کے قریب جا کر ذبح کیا کرتے تھے، نیت اور ارادہ یہ ہوا کرتا تھا تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کسی بزرگ کے نامزد کر دینا جانور کو، یا اسی طریقے سے کسی کے نام بھی نامزد کر دیا جائے تو چاہے اس پر بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھی جائے، پھر بھی اس جانور کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر آواز بلند کی جائے اللہ کے علاوہ۔ آگے فرمایا والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ جانے سے مر جائے۔ اب دیکھو بعض جانور ایسے ہیں جو گلے کے گھٹ جانے سے مر جاتے ہیں، رات کو جو رسی ہے، سنگل ہے، گلے کے اندر زیادہ تیز ہو گئی، یعنی اس کی کھچائی زیادہ ہو گئی تو وہ جانور بعض دفعہ مر جاتے ہیں، تو وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ بھی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگایا گیا ہو۔ چوٹ لگائے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ڈنڈے کے ساتھ مارا اور وہ مر گیا، یا جانور کو پتھر اٹھا کے مارا وہ مر گیا، فرمایا وہ جانور بھی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، اس کو انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ جانور جس کو تیر یعنی زخمی کرنے والی چیز کے ساتھ اگر اس کو زخم لگا دیا گیا ہو پھر اس کے ساتھ وہ مر جائے وہ تو حلال ہے۔ اگر چوٹ لگا کے، جیسے آج کل لوگ شکار کرتے ہیں بندوق کے ذریعے، اب بندوق جو ہے اس کی جو گولی ہوتی ہے اس کے ساتھ چوٹ لگتی ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ جسم پہ لگے تو جسم پھٹتا ہے، زخمی نہیں ہوتا بلکہ پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد پھر اس سے خون وغیرہ بہہ جاتا ہے۔ ہاں آپ نے اگر بندوق کے ساتھ چوٹ لگائی، ڈنڈے کے ساتھ کسی جانور کو چوٹ لگائی، پرندے کو چوٹ لگائی، ابھی اس کے اندر روح موجود تھی، جان موجود تھی، تو آپ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر تو حلال ہو جائے گا، لیکن چوٹ لگانے کے بعد اگر وہ مر گیا پھر وہ حلال نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، وہ جانور جس کو چوٹ کے ذریعے مار دیا گیا ہو یا چوٹ لگایا گیا ہو۔ آگے فرمایا والمتردیۃ، اور گرنے والا جانور۔ کیا مطلب کہ ایک جانور جو اوپر سے گرا، پہاڑ کے اوپر سے گر گیا اور نیچے گر کے مر گیا، یا اسی طریقے سے کمرے کے اوپر سے گرا، یا کسی طریقے سے بھی، یا ایسے کھڑا گرا اور گرنے کے بعد مر گیا، وہ اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جس کو ٹکر ماری گئی ہو۔ بعض مرتبہ دو جانور آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے ایک نے دوسرے کو ٹکر لگائی، ٹکر لگانے کی وجہ سے وہ مر گیا تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں جانور نے دوسرے کو ٹکر لگائی، وہ زخمی ہو گیا، زخمی ہونے کے بعد آپ نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا پھر تو حلال ہے، اگر ٹکر کے ذریعے وہ مر گیا پھر وہ حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما اکل السبع، اور جس کو کوئی درندہ کھا جائے، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ ایک جانور ہے، اس کو درندے نے زخمی کر دیا، زخمی کرنے کے بعد ابھی اس میں جان ہے، ابھی اس میں کیا ہے بھائی؟ جان
ہے تو آپ اس کو ذبح کرو گے تو وہ تو حلال ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر جان نہیں ہے، جانور نے اس کو زخمی کیا اور آپ اس کے پاس پہنچے اور اس کے اندر جان موجود نہیں تھی، پھر وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جس کو درندہ کھا لے وہ جانور بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کب حلال ہے؟ جب جانور نے زخمی کیا اور تم نے اس کو جا کر کیا کر لیا؟ ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہے۔ اگر جانور کے زخمی ہونے کے بعد وہ مر گیا اور تم اس کو ذبح نہیں کر سکے، پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جانور جب کسی جانور کو زخمی کرے اور زخمی کے بعد اس کے اندر زندگی کے آثار بھی ہونے چاہیے۔ زندگی کے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کے آثار ہی نہیں ہوتے، دوسرا آدمی اس کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا ایسے سمجھو کہ اگر جانور نے کسی درندے نے کسی جانور کو زخمی کیا اور اس کی ایسی چیز نکال لی جس کے بعد وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اگرچہ وہ تڑپ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کوئی بلی ہے اور اس نے مرغی کے پر جھپٹا مارا اور اس کے بعد اس نے اس کی گردن ہی توڑ دی۔ اب گردن ٹوٹنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کچھ دیر اس کے اندر زندگی باقی رہتی ہے، وہ تڑپتی ہے مرغی، اس کے اندر حیات باقی ہے۔ اور اگر کوئی انسان گردن ٹوٹنے کے بعد اس کو ذبح کرے اور کہے کہ ہم نے تو جانور نے درندے نے اس کو زخمی کیا اور میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا، یہ میرے لیے حلال ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جانور اگر اس طریقے سے وہ حملہ کرے کہ اس کے اندر اب زندگی کے کوئی آثار باقی نہ رہ سکتے ہوں، پھر تو اس کو کھانا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور حرام ہے وہ چیزیں جو ذبح کی جائیں نصب پر۔ نصب یہ انصاب سے ہے، انصاب کا مطلب ہے پتھروں کو گاڑنا۔ وہاں پہ مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد کچھ پتھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے جس کو وہ عبادت بھی کرتے تھے، اپنی ضروریات بھی ان پر پیش کیا کرتے تھے اور جانوروں کو وہاں جا کے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان جانوروں کو استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فرمایا تم قسمت طلب کرو تیروں کے ساتھ۔ ازلام ظلم کی ہے، جمع ہے، تیروں کے ذریعے تم کیا کرو بھئی؟ قسمت طلب کرو۔ عرب کے اندر ایک یہ رواج تھا، اور عرب کے اندر جوئے کی ایک یہ قسم تھی۔ وہ قسم جوئے کی یہ تھی عرب کے اندر کہ انہوں نے 10 تیر رکھے ہوئے تھے اور مشترکہ طور پہ ایک اونٹ کو خریدنے کے بعد پھر کیا ہے تیروں کے ذریعے اپنا فال نکالتے، جوا کرتے۔ کسی تیر پہ زیادہ گوشت لکھا ہوا ہوتا، کسی پہ کم لکھا ہوا ہوتا، کسی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا، تو تیر نکالتے تھے۔ یہ کسی کی قسمت میں زیادہ گوشت آ گیا، کسی کی قسمت میں تھوڑا آ گیا، کہ کوئی بالکل ہی محروم رہ جاتا تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی جوئے کی مختلف صورتیں ہیں، یہ لاٹریاں جو چلتی ہیں، یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ دکانداروں کے پاس یہ جو کریانے کی دکانیں ہو گئی، یہ اس قسم کی لاٹریاں فروخت ہوتی ہیں، تو کسی کی کوئی چیز زیادہ نکل گئی، کسی کی کچھ نہیں نکلتی، پیسے سب برابر دیتے ہیں، یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارے ہاں اڈے پہ بھی پتہ نہیں بازار میں کوئی لاٹری چلی ہوئی ہے، کل پرسوں کوئی ساتھی مسئلہ مجھے پوچھ رہا تھا، کوئی 50 ہزار جمع کرانے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کی ترتیب ہے، بہرحال میرے اب ذہن میں نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہے بھئی ایک جوئے کی قسم ہے۔ تو وہاں پہ بھی اس قسم کا ایک جوئے کا رواج موجود تھا کہ وہ 10 تیر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اونٹ مشترکہ خریدتے تھے، پیسے سب کے برابر ہوتے تھے۔ جب گوشت کی تقسیم کی باری آتی تو کسی کے پاس زیادہ ہو جاتا، کسی کے پاس تھوڑا، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ جوئے کی کیا ہے بھئی؟ قسم ہے۔ اور جوا واضح طور پہ حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ شراب بھی حرام ہے، والمیسر، میسر کس کو کہتے ہیں؟ جوئے کو کہتے ہیں، جوا بھی حرام ہے۔ تو اس چیزیں ہمیں بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، دکانداروں کو بھی اس بات کی سمجھ رکھنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزیں نہ لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، کل تو شاید چھٹی ہو جائے کیونکہ مغرب سے عشاء تک وہاں پہ پروگرام ہے مدرسہ میں۔